آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے یہاں پہ. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کراچی میں 2 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ 16 تاریخ کو بائی الیکشن کا انعقاد ہے. تو میں نے بہتر سمجھا کہ اب تک جو انتظامات ہو چکے ہیں ہماری طرف سے اس کی آگاہی آپ کے ذریعے جو ہے عوام تک پہنچ جائے، اور ساتھ ساتھ الیکشن کے حوالے سے پول ڈے پہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 218(3) کے تحت یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کا انعقاد کرے، اور اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں اس کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں. انہی اقدامات کے سلسلے میں آج چیف سیکرٹری سندھ کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی. آپ کو معلوم ہوا ہوگا اس بات کا کہ اس میں آئی جی سندھ، اے آئی جی کراچی اور رینجرز اور آرمی کے آفیسرز اور ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ کے جو بھی متعلقہ سیکرٹریز ہیں وہ تشریف لائے تھے. تمام انتظامات کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد آئی جی سندھ بھی آئے تھے یہاں میرے آفس میں تشریف لائے تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو تھوڑا سا پہلے ہم جائزہ لے لیں کہ جو 2 این اے کے الیکشن ہوئی ہے اس کا اسٹیٹک ڈیٹا کیا ہے. ایک تو این اے 237 ہے جو ملیر میں ہے، اور اس میں تقریباً 194 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور اس میں کل 748 پولنگ بوتھ ہے، اور اس میں خواتین کے اور مرد دونوں بوتھ بنائے گئے ہیں. تمام پولنگ اسٹاف کے عملی کئی اپارٹمنٹ کا سلسلہ بھی ہو چکا ہے، ٹریننگ کا اہتمام بھی کیا جا چکا ہے. پولنگ اسٹیشن جو بنیادی سہولیات ہیں ان پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کہ الیکشن کے دن ووٹرز کو اور جو پولنگ کا عملہ ہے ان کو کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس کے لیے پانی کا انتظام، بجلی کا انتظام، فرنیچر کا، ریمپس کا، ان تمام چیزوں کا خصوصی جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے. بارشوں کی وجہ سے کچھ پرابلمس پیدا ہوئے تھے، تو اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ کے تمام متعلقہ افسران نے ان چیزوں کا جو ہے بہت اچھی طریقے سے فزیکل ویریفیکیشن کرنے کے بعد وہ تمام سہولیات پہنچائی گئی ہے. آج اسپیسیفکلی میں نے میٹنگ میں چیف سیکرٹری صاحب کو یہ کہا تھا کہ بہت انتظامات کرتے ہیں ہم، لیکن اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے بنیادی سہولیات کے سلسلے میں. اور میں این اے 245 کی بات کی، میں نے بتایا کہ وہاں بھی 2-4 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں اس دن ہمیں پرابلم محسوس ہوا. تو اب ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے مکمل طور پہ اس بات کا یقین دلایا. میں نے آئی جی صاحب سے کہا تھا کہ آپ پولیس کی آفیشلس کو بھی انوالو کریں، ایس او جیز کو انوالو کریں اس پروسیس میں، اور ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو میں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی جو ہے برداشت نہیں ہوگی. اینی میں مجھے امید ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشن پر بیسک سہولیات مہیا ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کی نفری جو ہے وہ این اے 245 میں کافی بہتر انداز میں کی گئی تھی. تو آئی جی صاحب نے اس دفعہ میں نے بالکل کیٹیگوریکلی ان کو کہا کہ وہیں ایس او پی اپنائی جائے جو این اے 245 میں کی گئی تھی. تو میں نے کہا ہر پولنگ اسٹیشن میں 10 پولیس آفیسر لگائے گئے تھے، تو انہوں نے 8 سے 10 پولیس آفیسر ہر پولنگ اسٹیشن میں لگائے دونوں این اے میں. تو این اے 194 پولنگ اسٹیشن ہے، این اے جو ہے 237 میں، اور جو دوسری این اے ہے اس میں 330 پولنگ اسٹیشن ہے ملیر میں، کورنگی میں. اس میں بھی یہی سلسلہ ہے پولیس کی ڈپلائمنٹ کا، اور ساتھ ساتھ کیو آر ایف کے طور پہ پولیس کی پیٹرولنگ بھی ہوگی، اور وہ بھی اچھی خاصی اس میں تعداد نفی لگائی گئی ہے. پولیس افسران کا تقرر بھی کیا گیا. آئی جی صاحب نے جو پلان بتایا سیکورٹی کا وہ خاطر خواہ پلان تھا، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ رینجرز اور آرمی کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کے لیے بھی کل منسٹری آف انٹیریئر سے ڈائریکشن پاس آن ہو گئی ہے، اور اس دفعہ کیو آر ایف کے طور پر آرمی اور رینجرز کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے تمام پولنگ اسٹیشن پر. میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. آپ نے این اے 240 کے الیکشن بھی دیکھے، 245 کے بھی دیکھے. فرسٹ فیز لوکل گورنمنٹ ہوا، اور اب فردر لوکل گورنمنٹ کا پروسیس بھی یہاں کراچی میں انشاءاللہ ہوگا. تو وقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपनी जो मामलात है सारे, जिसमें पोलिंग मटेरियल, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टाफ और दूसरे मामला सब में बहुत बेहतरी आई है। सिक्योरिटी के मामलात भी बहुत बेहतर रहे। वायलेशन की बात करूँ, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूँ, कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी भी पहले के मामले में बहुत बेहतर है। इसमें भी मीटिंग कॉल की कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से दोनों एनएस में डीएमओ साहिबान ने, और उनको सख्ती से हिदायत भी की है, कोड ऑफ कंडक्ट का भी प्रोवाइड की है कि इलेक्शन में बिल्कुल पुरअमन माहौल रखें, कि वो रिटन में भी तमाम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को एक एसओपी प्रोवाइड कर दें और कोड ऑफ कंडक्ट की कॉपी दे दें कि इसको खास पोल डे के दिन अपने वोटर्स को एजुकेट करें और वोट डालने के लिए निकलें, यहाँ पे जाएं वोट डालने, लेकिन पोलिंग को कोई ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश ना करें जिससे हमारा प्रोसेस ख़राब हो। और मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहूँगा, क्लियर बता दूँ कि अगर कोई इस तरह की कोई भी सिचुएशन होगी तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा। और मेरी परसों ऑनरेबल कमीशन के साथ मीटिंग हुई थी। कमीशन की ख़ुसूसन हमारे जो मोहतरम चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब सिकंदर सुल्तान राजी साहब, उनकी सख्त हिदायत यही रही है और इस दफ़ा भी यही थी कि टाइमली और प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है। और इसकी तरफ से डीआरओ साहब की तरफ से, आरओ साहब की तरफ से, डीएमओ की तरफ से आप देख रहे हैं कि प्रॉम्प्ट एक्शन इसे कहते हैं कि हम देख लें, प्रोएक्टिव अप्रोच करते हैं कि कल क्या होने वाला है। अभी मुझे मालूम हुआ कि कल कोई शाहफजर टाउन में 7 बजे जलसा है। डीएमओ साहब ने एक एडवाइस इशू कर दी है जो है पार्टी के लीडर को, जो हेड हैं, कि बेशक आप जलसा करें, आपको इजाज़त है, लेकिन जलसे में वो पैरा भी डाल दिए गए उस लेटर एडवाइस में कि कोई भी ऐसा काम ना हो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करे, किसी मिनिस्टर को अलाउ नहीं होगा। और साथ ही कंसर्न एसएसपी को भी हिदायत जारी कर दी गई, आप वो कॉपी आपको लेटर की मिल जाएगी। तो यही एक्शन है। और खुदा न खास्ता फिर भी अगर कोई उसकी वायलेशन करता है तो ज़ाहिर कानून तो मौजूद है, हम एक्शन लेंगे। इस तरह पोल डे पे ख़ास तौर पे NA245 बहुत बड़ा ताउन रहा उनका, और आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा उसमें कि आपने बिल्कुल डेमॉन्स्ट्रेट की हर चीज़ को। आपके थ्रू बड़ी आसानी हमें ये होती है कि छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट हो जाती है, नज़र आती है, और इनफैक्ट इन्हीं चीज़ों, इन्हीं बातों से हम लेसन लर्न करते हैं और आगे अपने प्रोसेस को बेहतर करते हैं। ये बिल्कुल मेरा यकीन है इस बात पे। अब भी यकीन है कि आप लोग जो है ना उस कॉन्स्टिट्यूंसी में चीज़ों को बेहतर अंदाज से पेश करेंगे। जो हमारे इक़दामात हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करें कि प्रिजाइडिंग अफसरान को पैकिंग इनवाइस पर लिख के दिया जा रहा है कि आपका पोलिंग स्टेशन हाईली सेंसिटिव है। तो जब वहाँ पहुँचेगा तो उसे मालूम होगा कि मेरा पोलिंग स्टेशन हाईली सेंसिटिव है, क्या यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। फिर वो कंफर्मेशन करेगा कंसर्न आरओ को कि ये चीज़ मौजूद है। तो ये भी इक़दाम देखें ना, आपने पॉइंट आउट किया, और हम भी कहते हैं कि प्रोसेस बेहतर से बेहतर अंदाज होता रहे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल मैनेजमेंट ECP वो बिल्कुल वाइब्रेंट है इस सिलसिले में, और वाच कर रही है हमारी तमाम एक्टिविटीज़ की। मैंने सबको ये कहा है कि तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कि सब के साथ यकसा बर्ताव, और कोई भी कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है। ये मैं मेरा वाज़ेह पैगाम होता है हर इलेक्शन में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ताउन करते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स। और मेरा खुद आप यहाँ में इस ऑफिस की बात करें, इसी पे कंडक्ट की बात करें, तो इस सिलसिले में हमने किसी के साथ भी कोई भी नरमी नहीं रखी है। जो कानून के मुताबिक काम होगा वो हम करेंगे, खिलाफ वर्जी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं भी आपके थ्रू तमाम सियासी उम्मीदवारान और सियासी जमातें, कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची जो है वो पॉलिटिकली बड़ा डाइवर्सिफाइड सिटी है दुनिया का, तो यहाँ में सियासी जमातों में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन की जारी करदा ज़ब्त अखलाक करेंगे, अपने वोटर्स को एजुकेट करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर खिलाफ वर्जी की गई तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। आखिर में मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप आज भी CA साहब की मीटिंग में बात हुई थी और सियाद साहब ने, बल्कि इस पॉइंट को मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी शिकायत होती है कि हमें प्रोसेस को मॉनिटर करने का प्रॉपर तरीका हमें नहीं दिया जाता, तो आज बात हुई थी और हमने वहाँ जो अथॉरिटीज़ मौजूद थे, IG साहब थे, रेंजर्स अथॉरिटीज़, आर्मी अथॉरिटीज़,
کہ میڈیا کے پاس جن کے پاس بھی ہمارے معزز میڈیا کے حضرات ہیں ان کا جو ECP کا ایگریگیشن کارڈ ہو تو ان کو پراپرٹی سے اس پروسیس کو مانیٹر کرنے کی سے اجازت دی جائے اور رکاوٹ نہ بنے اس میں. تو آپ بھی میں یہ کہوں گا پروسیس کی ایک نیوٹرل مانیٹرنگ کریں اور تصدیق شدہ خبر جو ہے وہ عوام تک پہنچائے، میڈیا کے تھرو آ جائے، اور ایسا نہ کہ کوئی ایسی خبر صبح آ جائے کہ شام تک چلتی رہے تو یہ رہے کہ پروسیس متاثر ہو رہا ہے. تو سنسنی خیز خبریں جو ہے نا وہ نو ڈاؤٹ ہمیں پریشان کرتی ہے اور عوام بھی پریشان ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا رول ہے میڈیا کا، آپ دا برج ہے ہمارے اور عوام کے درمیان، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ اپنا کردار مسئول انداز میں ادا کرتے ہوئے اس آنے کریں گے. یہ این کی 2 الیکشن کے حوالے سے آج ہم نے بریفنگ کی ہے، تو اس حوالے سے بتاؤں کہ یہ 500 تقریباً 34 پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ بن رہے ہیں ہمیں. تو اس میں پولیس کی مکمل نفری موجود ہے، اور میں نے جیسے بتایا کہ 8 سے 10 پولیس مین ہیں. تو اس میں مکمل نفری جو ہے تعینات کی گئی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی IG کی طرف سے نہیں بتائی گئی. باقی دوسری بات کروں، جو یہ ایکشن کی بالکل ایکشن ہوتا ہے، ہو رہا ہے. ایون فرسٹ فیز کے جو وائلیشنس تھی وہ بھی اس وقت تک کمیشن میں ان کے جو ہے وہ ہیئرنگس ہو رہی ہے. ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، بہت لمبی تفصیل ہے اس میں. اور کل جو جلسہ ہو رہا ہے تو ایڈوائس ہم نے ایشو کر دی ہے، اور ان کے جو تھے پارلیمنٹ لیڈر بلال غفار صاحب، ان کی طرف سے آئی تھی اپلیکیشن، تو ہم ایڈوائز کر دیے. کل دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایسی وائلیشن نظر آتی ہے، ظاہر ہے وہ اسٹیک ہولڈر سے بڑا پارٹی ہیں، اپنا موقع تو بیان کریں گے عوام تک، تو بے شک کریں، اوپن کریں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں ہوتی کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے، تو جو قانونی کارروائی ہے 100% اس کی ہوگی. ایسی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گزر جائیں گے، گزرنے والی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ گزریں گے لیکن مکمل قانونی کارروائی کے ساتھ. ایسی کوئی ایسی بات نہیں. نہ بائی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کوئی لیٹر لکھ کے دیا ہے، اور انہوں نے لوکل گورنمنٹ کی بات کی تھی، وہ انڈر پروسیس انٹیکٹ ہے. شیڈول کو 23 تاریخ کو اس کی آج ڈلیوری تھی ہمیں، تو انشاءاللہ منڈے سے کریں گے اس پروسیس شروع. سندھ گورنمنٹ نے بائی الیکشن کی کوئی بھی نفری کی کمی کی بات نہیں کی ہے. اچھا، یہ جو سنسنی خیز وہ تو خبریں ایک خبر نہیں ہے، کچھ خبریں ہیں. ایک آدھ بتا دینا جس سے خبروں کی وجہ جو غلط چلی. میں غلط خبر کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ ایک خبر ٹی وی پہ آگے ٹھیک ہے. میں کسی پولنگ اسٹیشن پر کوئی واقعہ پیش آیا، پولنگ رک گئی مثال کے طور پہ کچھ لمحوں کے لیے کسی وجہ سے، تو پولنگ اگر رکا ہوا معاملہ شام تک چلتا رہے گا تو اس سے یہ ایزمپشن لی جاتی ہے کہ پولنگ اب تک رکی ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے، اور فرسٹ فیز میں بھی چیزیں تھیں، کچھ ایسی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. سر وہ اس طرح کی خبر آتی ہے، آپ کی خبر آتی ہے، آپ کا میسیج میں آتا ہے، دین دیر وہ کنسرن اتھارٹیز کو پاس آن ہوتا ہے کہ اس پہ ایکشن لیا جائے، اور نو ڈاؤٹ آپ کی خبر سے ہی ایکشن لیا جاتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ خبر سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم چلتی رہے خبر، تو اس سے امپریشن یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ چیز میں اس بات کو نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ اب تک ایسا ہوتا رہا ہے. کل پاسز کے لیے اسپیشلی سیال صاحب سے میں کہوں گا کہ کل دونوں جو پریزائڈنگ افسران کی ٹریننگ ہو رہی ہے تو اس میں اسپیسیفکلی پاسز کا ذکر کر دیں کہ پریزائڈنگ افسران جو ہے پراپرلی آپ یہ تو میں مختصر جواب دینا چاہوں گا. ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا شیڈول انٹیکٹ ہے. 23 تاریخ کو بلدیاتی انتخابات ہیں، اور جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ان کی درخواست آئی ہے کہ وہ فورس کی کمی کی وجہ سے 2 فیزز میں کرنے کے لیے تجویز دی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ تو پروپوزل ہے، اتھارٹی الیکشن کمیشن ہے جو ہوگی انشاءاللہ آپ کو ساتھ. بلدیاتی انتخابات جو ہونے والے ایسا نہیں ہے. میری رپورٹ اب تک میرے پاس یہی رپورٹ ہے کہ جن میں سیلاب کے متاثرین بیٹھے ہوئے. باقی سینٹرل کی بات کی 15 پولنگ اسٹیشن کی، تو وہاں کچھ پولنگ اسٹیشن کی مختلف اضلاع میں تفصیل نہیں تھی مجھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے وہ سارے کے سارے وہاں سے شفٹ ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کوئی بھی جب الیکشن ہوگا 23 تاریخ کو تو اس وقت کوئی بھی سیلاب متاثرین کی طرف سے وہاں نہیں ہوگی. میرے پاس جو TRO اور RO کی رپورٹس آئی ہے، تمام پولنگ اسٹیشن فزیکلی ویریفائی ہوئے ہیں. ایک بھی پولنگ اسٹیشن ایسا نہیں ہے NA-237 اور 239 میں جہاں سیلاب متاثرین ہو. آپ مجھے تفصیل دے دیں، میں آج چیک کروا لوں گا. چوہان صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایک واحد ذریعہ ہے انفیکٹ پرامپٹ جو فوری طور پہ کوئکلی رسپانڈ ہوتا ہے عوام تک. تو
تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جس سے عوام میں کوئی غلط تاثر جائے، غلط بات جائے کہ اس الیکشن پروسیس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو اس چیز سے بچا جا سکے۔ ان کے جو میسیج میرے پاس آتے ہیں، انفیکٹ کافی میسیج آتے ہیں کہ ان پہ بہت پرامپٹ ایکشن ہوتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے سرکل سے ہو، چاہے اپوزیشن پارٹی کی طرف سے ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے اور ای سی پی کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیفینس رکھتے ہیں، ڈیفینس کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیں کہ کوئی وائلیشن کر رہا ہے تو اس کے خلاف وہی چیز ہوگی جو آج ہم کسی اور کو ایڈوائس دینے میں خیال نوٹس ایشو ہوئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، میں اس کی تفصیل نہیں بتایا، ابھی میری نالج نہیں ہے مکمل طور پہ، لیکن آئے کہ کچھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نوٹس ایشو ہوئے ہیں اس سائڈ پہ، اور دوسری پارٹی کو بھی ہے۔ تو ای سی پی کی طرف سے کوئی بھی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ کوئی ہم کسی ایک پارٹی کو دے رہے ہیں دوسری پارٹی کو نہیں دے رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، باقی دوسری بات آپ نے کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو بھی ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں، باقی جو بات کی وائلیشن کچھ نہیں ہوا، تو ابھی تک وہ پروسیس چل رہا ہے، باقاعدہ وہاں کمیشن میں ہیئرنگس ہوتی ہے، اور اس ہیئرنگ کے بعد جو بھی کمیشن فیصلہ کرے گا انشاءاللہ وہ قانون کے مطابق۔ ہماری طرف سے کوئی ایڈوائس نہیں ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو تو وہ آپ بھی بہت بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر بنیادی ایک ایشو ہوتا ہے جس کو مینٹین کرنا کنسرن پولیس اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو انشور کرنا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اگر مجھے آپ کہیں کہ اس کو انشور کریں کہ یہ کام بہت بہتر انداز میں پرسکون اور پرامن انداز میں ہوگا، تو ڈیفینیٹلی میں گراؤنڈ پہ تمام پوزیشن دیکھتے ہوئے جواب دے پاؤں گا کہ کس طرح ممکن ہے۔ تو حالات کو دیکھتے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی یہ آپ کو یقین دلا دوں کہ کسی کے کہنے پر، کسی کی ڈکٹیشن پر، یا کسی کی چاہت پہ، یا کسی کے چاہنے پر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ رات کو ہی عملہ وہاں پہنچ جاتا ہے پولنگ اسٹیشن پر، اور صبح ٹائم پہ پولنگ اسٹارٹ کرنے کا باقاعدہ کنفرمیشن جاتی ہے، ہم تمام پریزائڈنگ افسر ملتے ہیں، تو اس وقت بھی انشور کرائیں گے کہ تمام پولنگ اسٹیشن صبح وقت پہ پولنگ کا عمل شروع ہو۔ آپ سب کا بہت بہت